السلام علیکم۔ پچھلے لیکچر میں ہم ایک کیس اسٹڈی ڈسکس کر رہے تھے اور وہ بینکنگ اور اے ٹی ایم سسٹمز کے بارے میں تھی، اور جب ہم نے لیکچر کا اینڈ کیا تھا تو اس وقت ہم نے ان آبجیکٹس کو، ان پاسبل کلاسز کو ڈسکس کیا تھا کہ جو اس اے ٹی ایم کی کیس اسٹڈی کے اندر آئیڈینٹیفائی کیے گئے تھے، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کو آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ کون سی کلاسز اس ڈومین میں رہنی چاہیے، کیونکہ وہ ایک پاسبل سیٹ ہم نے ڈٹرمن کیا تھا۔ اور آگے اب ہم آج اپنی ڈسکشن وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ وہ کون سی کلاسز تھیں جو اب ہم نے ڈسکس کی تھی، اور اب کون سی کلاسز ہیں جو آپ کے ڈومین میں ایکچولی رہیں گی۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس کلاس کی ڈسکشن میں جائیں، ایک دفعہ پھر میں وہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں پرابلم اسٹیٹمنٹ کی بعض مین فیچرز کو، اور وہ آپ کے سامنے میں تھوڑا سا دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو ریفریش ہو جائے۔ اس میں یہ تھا کہ اے ٹی ایم کی جو ڈسکرپشن ہے سسٹم کی، وہ پرووائڈ کی گئی تھی اس پرابلم اسٹیٹمنٹ میں، اور جو اس کے مین فیچرز تھے وہ یہ تھے کہ ہر اے ٹی ایم کے ساتھ ایک کیش ڈسپینسر ہوتا ہے، ہر اے ٹی ایم کے ساتھ ایک ریسیٹ پرنٹر ہوتا ہے، ہر اے ٹی ایم کے ساتھ ایک ڈسپلے یونٹ اور کی بورڈ اٹیچڈ ہوتا ہے، اور 3 قسم کی ٹرانزیکشنز آپ کر سکتے ہیں۔ ایک تو وڈرال کی ٹرانزیکشن ہے، ایک کسی اکاؤنٹ کو کوئری کرنا کہ اس میں کتنا بیلنس ہے، وہ ٹرانزیکشن ہے، اور اسی طرح ایک ٹرانزیکشن آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں آپ کچھ فنڈس ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ تو ان 3 ٹرانزیکشنز کی جو کامن ایلیمنٹ ہے یا کامن فنکشنالٹی ہے وہ یہ ہے کہ ان تینوں کے لیے آپ کو سب سے پہلے ویریفائی کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو کارڈ آپ نے یوز کیا ہے کیا یہ ویلڈ ہے، اور یہ کہ آپ نے جو پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن نمبر یا پن جس کو کہتے ہیں وہ صحیح طور پر انٹر کیا ہے۔ تو ان تینوں فنکشنالٹیز کے لیے یہ ایک کامن چیز ہے۔ اس کو جب ہم یوز کیسز میں ڈسکس کر رہے تھے تو ہم نے اس فنکشنالٹی کو ایک علیحدہ یوز کیس، ایبسٹریکٹ یوز کیس کے طور پر ڈسکرائب کیا تھا۔ اس کے علاوہ بعض اور روٹین کی چیزیں ہیں کہ جو اے ٹی ایم میں چیک ہوتی ہیں، مثلا یہ کہ فنڈز کی اویلیبلٹی چیک کی جاتی ہے کہ آپ نے جو کیش ریکویسٹ کیا ہے کیا اتنا فنڈ، اتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ہیں بھی کہ نہیں، اور یہ کہ اتنی رقم اس وقت اس اے ٹی ایم میں اویلیبل ہے کہ نہیں، اور اس طرح ایک بینک کی بہت ساری اے ٹی ایمز ہو سکتی ہیں۔ تو یہ روٹین کی بات چیزیں ہیں۔ اسی طرح مینٹیننس ہے جو اے ٹی ایم کو کرنے کے لیے اس کا آپریٹر کرتا ہے کہ کیش جب ختم ہو جائے تو اس میں ریفل کیا جاتا ہے، یا اس کو کہتے ہیں ریپلینش کیا جاتا ہے کیش ڈسپینسر کو، اور بعض روٹین کی مینٹیننس ہیں جو کسی خرابی کے آنے کی وجہ سے آپریٹر کا یہ کام ہے کہ وہ یہ کرے۔ اب ہم نے 3 یا 4 قسم کی آبجیکٹس بھی ڈسکس کیے تھے، اور اس میں جو مین ایک کلاس آبجیکٹس ہے یا کلاس آف کلاسز کہنا چاہیے، وہ اینٹیٹی کلاسز تھیں۔ اور یہ اینٹیٹی کلاسز کیا تھیں؟ یہ وہ کلاسز ہیں جو کہ ڈیٹا ایبسٹریکشن کی کلاسز ہیں، جو کہ انفارمیشن کو فار لانگ پیریڈز آف ٹائم اپنے اندر اسٹور کر کے رکھتی ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اے ٹی ایم کے حوالے سے بینکنگ سسٹم میں کون سی کلاسز جو ہیں وہ اینٹیٹی کلاسز کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ اس وقت آپ اسکرین پہ 2 اینٹیٹی کلاسز دیکھ رہے ہیں جو کہ بینکنگ سسٹم میں ہیں۔ ایک ہے بینک کی کلاس اور ایک ہے کسٹمر کی کلاس، اور اس وقت ہم نے صرف ایٹریبیوٹس دکھائے ہیں اس کے۔ بینک کلاس میں بینک کا نام اور بینک کا ایڈریس شامل ہے، اس میں بینک کا جو الیکٹرانک ایڈریس ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک جو بینک کا اسٹریٹ ایڈریس ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بعض چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ان کو ہمیں کیونکہ اتنی ڈیٹیل میں ماڈل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم پر سے بینک کی ماڈلنگ نہیں کر رہے، ہم بیسکلی اے ٹی ایم کی ماڈلنگ کر رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں بینک کلاس کی ضرورت ہے۔ دوسری کلاس جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کسٹمر کی کلاس ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ 3 ایٹریبیوٹس شامل کیے گئے ہیں۔ کسٹمر نیم ہے، کسٹمر آئی ڈی ہے، اور کسٹمر ایڈریس ہے۔ کسٹمر آئی ڈی میں
نیشنل آئیڈینٹی کارڈ بھی شامل ہو سکتا ہے یا بینک کا اپنا انڈیویجول بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح اور بھی فیلڈز ہو سکتی ہیں جو اس وقت دکھائی نہیں گئیں، لیکن ان کی ڈیٹیل میں چونکہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگین کسٹمر کلاس ہمیں صرف اس لیے ریکوائرڈ ہے کہ ہم اے ٹی ایم کی یوزیج کو کنٹینیو ہی نہیں کر سکتے جب تک ہمارے پاس ایک کسٹمر کی کلاس نہ ہو. لیکن اگین کسٹمر بیسکلی از اے کلاس وچ بلانگس ود دی بینک کلاس. بینک کو جب آپ ماڈل کرتے ہیں تو اس وقت پھر کسٹمر کی کلاس کو آپ صحیح طور پر ڈٹرمن کریں گے اور اس کے سارے فیچرز اس کے اندر لے کر آئیں گے. ہم نے 2 کلاسز کے ایٹریبیوٹس آپ کو دکھائے ہیں اور اب ہم مزید 2 کلاسز دیکھتے ہیں. یہ جو 2 کلاسز آپ کے سامنے ہیں، ایک تو ڈیبٹ کارڈ کی کلاس ہے اور ایک اکاؤنٹ کی کلاس ہے. ڈیبٹ کارڈ جو ہیں یہ بینک ایشو کرتے ہیں اپنے کسٹمرز کو فار اسپیسیفک اکاؤنٹ، اور ڈیبٹ کارڈ میں ایک کارڈ آئی ڈی ہوتا ہے، اس کا ایک پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن نمبر ہوتا ہے جو کہ کسٹمر کو بھی بتایا جاتا ہے اور کسٹمر کے پاس یہ آپشن ہوتی ہے کہ وہ اس کو چینج بھی کر سکے. اسی طرح جو ڈیبٹ کارڈ ہے اس کی ایک سٹارٹ ڈیٹ ہوتی ہے، ایک ایکسپائریشن ڈیٹ ہوتی ہے. اسی طرح اسٹیٹس ہوتا ہے، کیا یہ ویلڈ کارڈ ہے، کیا یہ اسٹولن کارڈ ہے، کیا یہ لاسٹ کارڈ ہے. اسی طرح لمٹ کتنی ہوتی ہے ایک کارڈ پہ فنڈس کو ودرا کرنے کی، اور ٹوٹل اماؤنٹ آپ لے سکتے ہیں وہ کیا ہے. تو یہ ایٹریبیوٹس ہیں ڈیبٹ کارڈ کے. سر اکاؤنٹ کے ایٹریبیوٹس میں اکاؤنٹ نمبر ہے اور کرنٹ بیلنس اس وقت جو اکاؤنٹ میں ہے. اب یہ یاد رکھیں کہ جو اکاؤنٹ کلاس ہے یہ ہم اس وقت ایک جنیرک کلاس کے طور پر یوز کریں، کیونکہ آگے ہم پرابلم اسٹیٹمنٹ میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو اکاؤنٹس ہیں وہ بھی 2 قسم کے ہیں. یہ جو اکاؤنٹ کلاس ہے یہ ایک جنیرک اکاؤنٹ کلاس ہے اور یہ دونوں اکاؤنٹس کو کور کرتی ہے، یعنی کہ چیکنگ اکاؤنٹ کو بھی اور سیونگز اکاؤنٹ کو بھی. تو ابھی میں نے بتایا کہ اکاؤنٹ کلاس جو ہے، جو جنیرک اکاؤنٹ کلاس ہے، وہ چیکنگ اکاؤنٹ اور سیونگز اکاؤنٹ دونوں کو کور کرتی ہے. لیکن کیونکہ چیکنگ اکاؤنٹ اور سیونگز اکاؤنٹ کی اپنی اسپیسیفک ریکوائرمنٹس بھی ہوتی ہیں، ان کے اپنے اسپیسیفک بیہیویئر بھی ہوتا ہے، اس لیے ان بیہیویئر اسپیکٹس کو ماڈل کرنے کے لیے ہم نے 2 اور کلاسز ڈیفائن کی ہیں، چیکنگ اکاؤنٹ کلاس اور سیونگز اکاؤنٹ. تو جو چیکنگ اکاؤنٹ ہے اس میں صرف ایک ایڈیشنل ایٹریبیوٹ ہے، وہ ہے لاسٹ ڈپازٹ اماؤنٹ. اور جو سیونگز اکاؤنٹ ہے وہ چونکہ بیسکلی اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں کسٹمر یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس میں سیونگز ہوں، اور یوزولی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مارک اپ کی پرسنٹیج اٹیچڈ ہوتی ہے. تو وہ جو پرسنٹیج ہے یا جتنا پروفٹ ملا ہے وہ سیونگز اکاؤنٹ میں دکھایا جاتا ہے. تو یہ تو دونوں چیکنگ اکاؤنٹ اور سیونگز اکاؤنٹ دونوں اکاؤنٹ کلاس کی ایکسٹینڈیڈ سب کلاسز ہو گئی. اب آپ 2 اور کلاسز دیکھ رہے ہیں، اس میں سے ایک جو مین کلاس ہے وہ اے ٹی ایم ٹرانزیکشن کی کلاس ہے. اے ٹی ایم ٹرانزیکشن کی کلاس وہ تمام انفارمیشن کیپچر کرتی ہے جو کہ کسی بھی ٹرانزیکشن کی پروسیسنگ کے لیے ضروری ہے. میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ٹرانزیکشن آئی ڈی ہے، پھر جس کارڈ سے ایسوسیٹیڈ یہ ٹرانزیکشن ہے وہ ہے، یعنی کارڈ آئی ڈی ہے. پھر جس کا یہ کارڈ ہے اس کا پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن نمبر یعنی کہ پن مینشنڈ ہے، اور پھر جس دن یہ ٹرانزیکشن ہوئی وہ ہے، اور جس وقت یہ ٹرانزیکشن ہوئی وہ اویلیبل ہے، اور پھر اسٹیٹس کیا ہے اس ٹرانزیکشن کا. اور جب ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے کہ یہ جو اسٹیٹس ہے یہ جب ٹرانزیکشن انیشیٹ ہوتی ہے اس وقت ایک ریکویسٹ کی صورت میں ہوتا ہے، یہ ان نون ہوتا ہے، اور جب اگر ٹرانزیکشن اپروو ہو جائے تو پھر اس کا اپروول اسٹیٹس آ جاتا ہے، یا اگر ریجیکٹ ہو جائے تو اس صورت میں بھی یہاں پہ ریجیکٹ اسٹیٹس آ جائے گا. دوسری کلاس جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے پن ویلیڈیشن ٹرانزیکشن. یہ ایک obviously آپ سمجھ گئے ہیں کہ یہ ایک اسپیشلائز کلاس ہے آف دی اے ٹی ایم ٹرانزیکشن کلاس، اور اس میں جو اسٹارٹ ڈیٹ ہے وہ مینشن ہے اور ایکسپائریشن ڈیٹ مینشن ہے اس کارڈ کی جو ہم نے انسرٹ کیا ہے، یا کسی اے ٹی ایم کسٹمر نے کارڈ انسرٹ کیا ہے تو اس کارڈ کی اسٹارٹ ڈیٹ اور اس کارڈ کی ایکسپائریشن ڈیٹ، کیونکہ اس کے اوپر پھر ڈٹرمن ہوگا کہ کیا یہ کارڈ ویلڈ ہے یا نہیں ہے.
باقی پن وغیرہ تو اس کو ATM ٹرانزیکشن کلاس سے مل جائے گا. تو ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کون سی جو ATM کی مین ٹرانزیکشن کلاس ہے وہ، اور پھر پن ویلیڈیشن کلاس جو ہے اس کے کیا ایٹریبیوٹس ہیں. اب میں آپ کو دو اور کلاسز کے بارے میں بتاتا ہوں جو کہ ودرول ٹرانزیکشن کلاس ہے اور کوئری ٹرانزیکشن کلاس ہے. ودرول ٹرانزیکشن بیسکلی کس لیے کرتے ہیں؟ ودرول ٹرانزیکشن ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ATM سے کچھ فنڈز یا اپنے اکاؤنٹ سے کچھ فنڈز ودرا کر سکیں اور ATM سے ہم وہ کنوینئنٹلی پیسے حاصل کر سکیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک اکاؤنٹ نمبر ہونا چاہیے، اور ایک ATM کسٹمر جو ہے وہ یہ انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے. پھر ایک اور انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے کہ کتنی رقم چاہیے، یعنی کہ کتنا کیش آپ کو درکار ہے، اور وہ اماؤنٹ آپ لکھتے ہیں. اور ایک اور چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے، وہ انڈائریکٹ بینیفٹ ہے کسی ٹرانزیکشن کا، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی ATM کی ٹرانزیکشن ودرا کی کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو ایک رسید پرنٹ ہو جاتی ہے، اور اس رسید کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا کرنٹ بیلنس کتنا ہے. تو یہی تینوں چیزیں اس وقت آپ ودرول ٹرانزیکشن کے ایٹریبیوٹس کے طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ اکاؤنٹ نمبر مینشن ہے، اماؤنٹ مینشن ہے، اور اسی طرح بیلنس مینشن ہے کہ جو کرنٹ بیلنس ہوتا ہے آفٹر دی ٹرانزیکشن ہیز بین اپرووڈ، اور اتنے رقم اس اوریجنل بیلنس میں سے سبٹریکٹ کرنے کے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں جتنی رقم بچتی ہے رسیٹ کے اوپر پرنٹ ہو جاتی ہے. اس کے مقابلے پہ آپ دیکھیں تو کوئری ٹرانزیکشن ہے، اس میں بھی اکاؤنٹ نمبر ہے کیونکہ آپ نے کسی ایک خاص اکاؤنٹ کو کوئری کرنا ہے. دوسرا اماؤنٹ ہے، یہ وہ بیلنس ہے جو اس وقت اویلیبل ہوتا ہے کسی بھی اکاؤنٹ میں. اور تیسری چیز ہے وہ لاسٹ ڈپازٹ اماؤنٹ ہے، یہ وہ رقم ہے جو کہ آپ نے پچھلی آخری مرتبہ اپنے اکاؤنٹ میں رقم جمع کرائی تھی، اس کی جو ڈیٹیل ہے یہ وہاں سے آپ کو مل سکتی ہے. اور اگین جو کسٹمر ہے وہ صرف اکاؤنٹ نمبر پرووائڈ کرتا ہے، اور یہ جو باقی دونوں چیزیں ہیں یعنی کہ بیلنس اماؤنٹ ان دی اکاؤنٹ ایز ویل ایز دی لاسٹ ڈپازٹ اماؤنٹ ول بی پرووائڈیڈ بائی دا بینک. اس کوئری ٹرانزیکشن کو آپ ودرول ٹرانزیکشن کے ساتھ کمپیئر کریں تو آپ کو دونوں ٹرانزیکشنز کے فرق ہونے کا اندازہ ہو جائے گا. اب یہ دونوں ٹرانزیکشنز جو ہیں یہ بیسکلی ریلیٹڈ ہیں ATM ٹرانزیکشن کلاس کی، جو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا ہے اس کلاس کی. یہ اسپیشلائز کلاسز ہیں، تو جو ایٹریبیوٹس وغیرہ وہاں پر ڈیفائنڈ ہیں وہ ان دونوں کلاسز میں بھی اویلیبل ہیں. اب آپ ایک اور کلاس اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، وہ ہے ٹرانسفر ٹرانزیکشن کلاس. اور اس کلاس میں آپ کو انٹرسٹنگلی ایک اکاؤنٹ نظر نہیں آئے گا بلکہ دو اکاؤنٹ نمبرز نظر آئیں گے. ایک ہے فرام اکاؤنٹ نمبر، یعنی کہ جس اکاؤنٹ سے آپ نے فنڈس ٹرانسفر کرنے ہیں، اور دوسرا اکاؤنٹ ہے وہ ٹو اکاؤنٹ نمبر ہے، یہ وہ اکاؤنٹ ہے جس میں آپ نے ٹرانسفر کرنے ہیں. اور تیسری چیز آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اماؤنٹ ہے. تو یہ تین منیمم ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ ٹرانسفر ٹرانزیکشن میں ہونے چاہیے in addition to those which are already available in the ATM transaction class. اس کلاس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فرام اکاؤنٹ نمبر ہے اس اکاؤنٹ سے اماؤنٹ ٹرانسفر کی جائے گی ٹو اکاؤنٹ نمبر اکاؤنٹ میں. تو جب یہ تین ایٹریبیوٹس ATM ٹرانزیکشن کلاس کے ایٹریبیوٹس کے ساتھ مل کر پوری انسٹنس بنائیں گے تو پھر یہ وہ ساری انفارمیشن کیپچر کر لیں گے جو کہ ٹرانسفر کی ٹرانزیکشن کرنے کے لیے کسی بھی سسٹم میں ریکوائرڈ ہے. ہم نے ابھی تک تو بات کر لی ٹرانزیکشنز کی، ابھی تک ہم نے بات کر لی مختلف قسم کے اکاؤنٹس کی. اب ہم بات کرتے ہیں اور مزید اینٹیٹی کلاسز کی جو کہ بینکنگ سسٹم میں یا ATM سسٹم میں ہوتی ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ کہ آپ کے پاس دو کلاسز ہیں، ایک ہے کارڈ اکاؤنٹ اور ایک ہے ATM انفو. اب ان کو میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں. پہلا تو یہ ہے کارڈ اکاؤنٹ. اس سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں ڈیبٹ کارڈ. اب کارڈ اکاؤنٹ کیا چیز ہے؟ یہ بیسکلی ایک ایسی کلاس ہے جو یہ لسٹ کرتی ہے کہ آپ کا جو کارڈ ہے وہ
کتنے اکاؤنٹس کے ساتھ اٹیچڈ ہے. جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ آپ کا جو ڈیبٹ کارڈ ہے وہ ایٹ لیسٹ اگر 2 اکاؤنٹس کے ساتھ اٹیچڈ ہوگا یا ایسوسیٹڈ ہوگا تبھی آپ ٹرانسفر کی ٹرانزیکشن کنڈکٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کے پاس ایٹ لیسٹ ایک اکاؤنٹ ہونا چاہیے جس میں سے آپ رقم ٹرانسفر نکالیں گے اور دوسرا اکاؤنٹ ہونا چاہیے جس میں آپ رقم ایڈ کرائیں گے. تو یہ ٹرانسفر کی پروسیجر ہے. اس کے لیے منیمم 2 اکاؤنٹس ہونے چاہیے. تو آپ کو کسی جگہ یہ انفارمیشن اسٹور کرنی پڑے گی کہ آپ کا جو ڈیبٹ کارڈ ہے وہ کتنے بینک اکاؤنٹ کے ساتھ اٹیچڈ ہے، اور یہ انفارمیشن ہمیں کارڈ اکاؤنٹ سے ملتی ہے. دوسری کلاس جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے اے ٹی ایم انفو کی. اے ٹی ایم انفو کلاس جو ہے یہ بیسکلی ایک اے ٹی ایم کی انفارمیشن کو اسٹور کرتی ہے ایز این اینٹی. جیسا کہ ہم نے بینک کلاس ڈسکرائب کی تھی ان دا بگننگ آف دا لیکچر، اسی طرح اے ٹی ایم کی کلاس ہے. اس کو ہم اے ٹی ایم کا نام بھی دے سکتے ہیں، لیکن اے ٹی ایم انفو از پروبیبلی اے بیٹر نیم بیکاز اٹ کنٹینز انفارمیشن اباؤٹ این اے ٹی ایم. تو اے ٹی ایم آئی ڈی اس کا ایک ایٹریبیوٹ ہے، اے ٹی ایم کی لوکیشن اس کا ایک ایٹریبیوٹ ہے، اور اس کا جو فزیکل ایڈریس ہے اے ٹی ایم ایڈریس وہ بھی اس کا ایک ایٹریبیوٹ ہے. مزید ایٹریبیوٹس بھی ہو سکتے ہیں جو کہ بینک ٹو بینک ویری کرتے ہیں ان کی اپنی کلاسیفیکیشن کے لحاظ سے، کہ بعض جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سے زیادہ اے ٹی ایم ایک ہی فزیکل لوکیشن میں ہوتی ہیں. بعض برانچز کے ساتھ ایک ہی کمرے میں انہوں نے 2 اے ٹی ایم کے سیٹس رکھے ہوتے ہیں اینڈ تھنگس لائک دیٹ. تو آپ there can be additional attributes which are specific to one bank's policy over the other, لیکن یہ minimum attributes ہیں جو کہ کسی بھی اے ٹی ایم انفو کی کلاس میں ہونے چاہیے. ابھی میں نے آپ کو بتایا 2 کلاسز کے بارے میں، ایک تھی کارڈ اکاؤنٹ اور دوسری کلاس تھی اے ٹی ایم انفو. اب ہم بات کرتے ہیں مزید اور کلاسز کی. ابھی آپ اسکرین پہ 2 کلاسز دیکھ رہے ہیں، ایک ہے اے ٹی ایم کیش اور دوسری ہے اے ٹی ایم کارڈ. اے ٹی ایم کیش جو ہے یہ بیسکلی اس فزیکل اینٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے جو کہ کیش کی صورت میں ہم نے کیش ڈسپینسر میں رکھی ہوتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اس کی جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ 3 ہیں. ایک تو کیش اویلیبل ایٹریبیوٹ ہے جو کہ ان انٹیجر ٹائپ ہے. اسی طرح ایک ایٹریبیوٹ ہے 500 یعنی کہ کتنے 500 کے نوٹ اس وقت موجود ہیں. اور تیسرا ایٹریبیوٹ جو ہے وہ ہے 1000 یعنی کہ کتنے 1000 روپے کے نوٹ اے ٹی ایم کے اندر موجود ہیں اس وقت. تو جب بھی کیش ڈسپینس کیا جاتا ہے اس انفارمیشن کو اپڈیٹ کر دیا جاتا ہے، اور جو آپریٹر ہے اس کا یہ پھر کام ہے کہ بعد میں اس کو ریسیٹ کرے جب بھی وہ کیش ریپلینش کرے گا اے ٹی ایم کے اندر. تو اگین دس از اے ریپرزنٹیشن آف اے فزیکل اینٹی which is continuously changing its value because people are withdrawing cash. ایک اور بات انٹرسٹنگ آپ کو بتاؤں کہ اے ٹی ایم کیش کلاس جو ہے اس کے انسٹنسز کوئری ٹرانزیکشن اور ٹرانسفر ٹرانزیکشن سے افیکٹ نہیں ہوتے، کیونکہ یہ دونوں ایسی ٹرانزیکشنز ہیں جن سے کسٹمر کو کیش یا فنڈس پرووائڈ نہیں کیے جاتے، بلکہ یہ صرف انٹرنل ٹرانزیکشنز ہیں جو کہ بینک کی کمپیوٹر سسٹمز میں الیکٹرانکلی پرفارم کر دی جاتی ہیں، اور ان کے لیے فزیکلی کیش کو ڈسپینس کرنے کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اسی طرح آپ اے ٹی ایم کارڈ کلاس بھی دیکھ رہے ہیں جس میں ایک کارڈ آئی ڈی ہے اور ایک اس کا اسٹارٹ ڈیٹ ہے اور اس کی ایکسپائریشن ڈیٹ ہے. یہ وہ انفارمیشن ہے جو کہ ہم ٹرانزیکشن کے ساتھ جو ہے اس کے لیے ہمیں ضروری ہے. اے ٹی ایم کارڈ کلاس از اے سافٹ ویئر ریپرزنٹیشن. ایک تو ڈیبٹ کارڈ کی کلاس تھی، یہ اے ٹی ایم کارڈ کی کلاس ہے جس میں ہمیں باقی ڈیٹیلز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی انٹرنل ٹرانزیکشنز کرنے کے لیے اس کلاس کی ضرورت ہے. تو ابھی جو ہم نے جو ڈسکشن کی وہ بیسکلی اینٹیٹی کلاسز کے اوپر تھی، یعنی کہ ایسی کلاسز جو کہ ڈیٹا کو فار اے لانگ ٹائم آف پیریڈ یا فار اے ریزنیبل لانگ ٹائم آف پیریڈ اپنے پاس سیو کر کے رکھتے ہیں. مثلا جب آپ کارڈ انسرٹ کرتے ہیں تو اس کارڈ کو انسرٹ کرنے کے بعد آپ
یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جو انفارمیشن کارڈ کے اوپر اویلیبل ہے وہ ساری ٹرانزیکشن کے کمپلیٹ ہونے تک آپ کے پاس اس اے ٹی ایم سسٹم میں اویلیبل رہے گی، یا یہ کہ جب تک ٹرانزیکشن کو کسی وجہ سے کسٹمر کینسل نہیں کر دیتا اس وقت تک یہ انفارمیشن وہاں پر رہے گی، اور وہ ساری جو ہیں ان کو ہم اینٹیٹی کلاسز میں ماڈل کرتے ہیں. ان کا ایک نام ہم نے ڈیٹا ایبسٹریکشن کلاسز یا ڈیٹا ایبسٹریکشن آبجیکٹ بھی رکھا تھا، جس میں یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ ایسی کلاسز ہیں جو کہ انفارمیشن کو فار اے لانگ ٹائم آف پیریڈ اپنے پاس اسٹور کرتی ہیں. اسی طرح جو آرگنائزیشن ہیں یا ہیومن یا پیپل اینٹیز کی جو کلاسز ہیں وہ بھی اس میں کیپچر ہوتی ہیں. تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں انٹرفیس کلاسز فار ایکسٹرنل آبجیکٹس، ایکسٹرنل اینٹیز ٹو دا سسٹم. یہ کون سی کلاسز ہیں؟ آپ کو تھوڑا سا میں نے بتایا بھی تھا جب پچھلے لیکچر میں کہ کون سی انٹرفیس کلاسز پاسبلی ہو سکتی ہیں. آج ہم اس کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں. اس وقت اسکرین پہ آپ کے سامنے 3 کلاسز ہیں. کارڈ ریڈر انٹرفیس کلاس، پھر ہے ریسیپٹ پرنٹر انٹرفیس کلاس، اور کیش ڈسپینسر انٹرفیس کلاس. ان انٹرفیس کلاسز کی ہمیں کیوں ضرورت پڑی ہے؟ پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ یہ کلاسز بیسکلی کیا چیز ماڈل کرتی ہیں. ان 2 چیزوں کو ہم ایڈریس کر کے پھر آگے اپنی ڈسکشن کریں گے. ان کلاسز کی ضرورت ہمیں اس لیے پڑتی ہے کہ ہمارے سافٹ ویئر کے اندر ہم ہارڈ ویئر ڈیوائسز کو جہاں پر بھی وہ اویلیبل ہوں اور سسٹم میں ان کو ماڈل کرنا ہو، ہم ہارڈ ویئر کو ڈائریکٹلی کس طرح ماڈل کریں گے. ہمارے پاس ایک جہاں پہ بھی ہارڈ ویئر ڈیوائس ہے اس کی جو فنکشنالٹی ہے اس کو سافٹ ویئر میں کیپچر کرنے کے لیے ایک ہمیں کلاس بنانی پڑتی ہے جس کو ہم انٹرفیس کلاس کہتے ہیں، یا ایکسٹرنل ڈیوائس انٹرفیس کلاس کے نام سے یاد کرتے ہیں. پچھلے لیکچر میں اس کی ضرورت کے اوپر کہ یہ کیوں ضروری ہوتی ہیں ہم نے کافی ڈسکشن کی تھی. اب ہمارے جو اے ٹی ایم سسٹم ہے اس میں تو ان کلاسز کی ضرورت ہے، یعنی کہ جنیرکلی ایکسٹرنل ڈیوائسز کی کو سافٹ ویئر میں ماڈل کرنے کی جو ضرورت ہے اس کو ہم نے پچھلے لیکچر میں کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا. اب اگر اے ٹی ایم سسٹم کو آپ ڈیٹیل سے ذرا انالائز کریں، ڈیپلی انالائز کریں، تو اس میں آپ کو کارڈ ریڈر کی ایک ایسی ڈیوائس ہے جو کہ ہارڈ ویئر ڈیوائس ہے، ہارڈ ویئر انٹرفیس ہے، اس کا سافٹ ویئر میں اس کی ایک پریزنس ہے، اس کو آپ نے ماڈل کرنا ہے. اس فنکشنالٹی کو ماڈل کرنے کے لیے ہم نے کارڈ ریڈر انٹرفیس کلاس سافٹ ویئر کے اندر ڈیولپ کی ہے. یہ جو کلاس ہے یعنی کہ کارڈ ریڈر انٹرفیس، یہ سافٹ ویئر کے لحاظ سے ایسے ہی بیہیو کرے گی جیسا کہ ایک ہارڈ ویئر ڈیوائس بیہیو کرتی ہے. یعنی کہ اس کو سب سے پہلے جب کارڈ انسرٹ کیا جائے گا تو جو ہارڈ ویئر ڈیوائس ہے وہ ایک میسج بھیجے گی، ایک ایونٹ ٹریگر کرے گی جو کہ سب سے پہلے اس کلاس کو اس سے پتہ لگے گا کہ یہ ایک کوئی کارڈ انسرٹ ہوا ہے. اور پھر یہ جو کلاس ہے یہ ایک چین آف ایونٹس کو ٹریگر کرے گی جس میں سے ویلیڈیشن وغیرہ کا سارا پروسیس شروع ہوتا ہے. اسی طرح جو ریسیپٹ پرنٹر ہے اس کا یہ کام ہے کہ جب ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو جائے تو وہ ریلیونٹ ڈیٹا کو پرنٹ کرے ایک ریسیپٹ کے اوپر، اور اس کے لیے ہمیں پرنٹر کے ساتھ انٹرفیس کرنا پڑے گا. اور یہ جو پرنٹر کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے اس کو جس فارمیٹ میں ڈیٹا چاہیے، اس کو جس قسم کا آپ نے رپورٹ یا ریسیپٹ پرنٹ کرنی ہے کسٹمر کے لیے، وہ تمام انفارمیشن جو ہے وہ ریسیپٹ پرنٹر انٹرفیس کلاس کو پرووائڈ کر دی جاتی ہے، جو کہ یہ ڈیٹا جو ہے دین فزیکل ڈیوائس کو اویلیبل کر کے جو بھی ڈیوائس ڈرائیورز ہیں ان کی مدد سے وہ ڈیٹا وہاں پر سینڈ کر دیا جاتا ہے، اور آپ ٹرانزیکشن کے کمپلیٹ ہونے کے اوپر ریسیپٹ کو وصول کر سکتے ہیں. تیسری فزیکل ڈیوائس جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں وہ کیش ڈسپینسر انٹرفیس کلاس کو ماڈل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. کیش ڈسپینسر وہ یونٹ ہے، اگین ہارڈ ویئر یونٹ وچ از یوزڈ فار گیونگ کیش ٹو دا کسٹمر. اب اس کو بھی جب ہم نے سافٹ ویئر میں ماڈل کرنا ہے تو ہمیں سافٹ ویئر میں اس فزیکل ڈیوائس کے ساتھ انٹرفیسنگ کی جتنے فنکشنالٹی ہے وہ ساری کیش ڈسپینسر انٹرفیس کلاس میں کیپچر کی جاتی ہے، اور اس کلاس کو نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے کہ اتنا کیش جو ہے وہ ڈسپینس کر دیا جائے، اور وہ انفارم کر دیتا ہے اگین یوزنگ ڈیوائس ڈرائیورز ٹو دی ہارڈ ویئر
کہ اتنا کیش جو ہے وہ کسٹمر کو دے دیا جائے. تو جہاں پر بھی ہارڈ ویئر ڈیوائسیز ہوں گی سسٹم کے اندر یا سسٹم کا انٹرفیس ہوں گی, وہاں پر ہمیں ان کے لیے ایکویولنٹ سافٹ ویئر کلاسز ڈیولپ کرنی پڑیں گی, اور ان کو ہم آؤٹ پٹ ڈیوائس انٹرفیس کلاسز یا ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس انٹرفیس کلاسز کہتے ہیں, ایکسٹرنل ڈیوائس انٹرفیس بھی کہتے ہیں. اب ہم ایک اور قسم کے انٹرفیس کی بات کرتے ہیں, اور وہ ہے یوزر انٹرفیس کلاسز. جیسا کہ ابھی ہم نے ایکسٹرنل انٹرفیسز کی بات کی تھی, اب ہم یوزر انٹرفیس کلاسز کی بات کریں, لیکن اس وقت اٹ وڈ بی اپروپریٹ کہ ہم ایک اور چیز ڈسکس کریں, اور وہ یہ ہے کہ ہم ایک ہارڈ ویئر ڈیوائس کی بات پچھلے لیکچر میں بھی کی تھی کہ وہ ہے کی بورڈ اور ڈسپلے یونٹ کا. اور اس وقت میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ان دونوں کے لیے الگ الگ کلاس بنانی اپروپریٹ ہے یا ایک ہی کلاس میں یہ کام ہو سکتا ہے. تو اس کے اوپر آپ نے آئی ایم شیور کہ کوئی ڈسکشن کی ہوگی. پھر ہم اس کو دوبارہ ٹیک اپ کرتے ہیں کہ ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ انسٹیڈ آف ہیونگ ٹو ڈفرنٹ کلاسز آف کی بورڈ and display unit, why not have one class and we think the customer interfaces with the ATM through a customer interface class. اور ان دونوں بیہیویئرس کو یعنی کہ کی بورڈ کی اور ڈسپلے یونٹ کو ہم کسٹمر انٹرفیس کلاس کے اندر ماڈل کر لیتے ہیں. اور دوسرا جو انٹرفیس ہے یوزر کا وہ آپریٹر کا ہے, اس کا کام بیسکلی اے ٹی ایم سسٹم کو مینٹین رکھنا ہے, کیش کو ریپلینش کرنا ہے. تو اس کے لیے بھی ہمیں ایک انٹرفیس کلاس کی ضرورت ہے جو کہ اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اب ہم نے 3 طرح کی کلاسز ماڈل کر لی ہیں. نمبر 1 ہم نے اینٹیٹی کلاسز کو بھی ماڈل کر لیا ہے, ہم نے جو ڈیوائس انٹرفیسز ہیں ان کو بھی ماڈل کر لیا ہے, ہم نے یوزر انٹرفیسز کو بھی ماڈل کر لیا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی بعض کلاسز ہو سکتے ہیں, اور وہ کون سی کلاسز ہو سکتی ہیں؟ اگر آپ اپنے اور اسپیشلی یہ جو بڑے سسٹمز ہیں ان کے لیے تو پرٹیکولرلی ٹرو یہ ہے کہ آپ صرف لوور لیول کے اوپر کلاسز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے بلکہ ان کے اسٹرکچرس کو بھی دیکھتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ اسٹرکچرس کو بھی اور اسمبلڈ سسٹمس کو بھی یا سب سسٹمس کو بھی ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے when we are identifying classes. ATM میں go it's a small relatively small system. 2 سب سسٹمس جو ہیں وہ بڑے کلیئرلی آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں. تو جیسا کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ 2 سب سسٹمس ہیں جو آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں. ایک تو ATM کلائنٹ سب سسٹم ہے, دوسرا بینک سرور سب سسٹم ہے. ان دونوں سب سسٹمس کے اپنے ڈسٹنکٹ کام ہیں. یہ ایک دوسرے کو ریکویسٹ بھیجتے ہیں اور رسپانس جنریٹ ہوتا ہے. تو بیسکلی ایک دوسرے کے ساتھ یہ انٹرفیس کرتے ہیں, کمیونیکیٹ کرتے ہیں, لیکن ان کی اپنی ڈسٹنکٹ ایک پریزنس ہے, اپنی ایک ڈسٹنکٹ فنکشنالٹی آپ کہہ سکتے ہیں, یا ایک کیریکٹر ہے, یہ زیادہ بہتر لفظ ہے. یہ ATM کلائنٹ سب سسٹم کا ایک اپنا کیریکٹر ہے, اپنا ایک کام ہے, اور جبکہ بینک سرور سب سسٹم کا اپنا ایک ڈسٹنکٹ کیریکٹر ہے, اس کا اپنا ایک بیہیویئر ہے, اپنی ایک آئیڈینٹی ہے. اور ان سب چیزوں کو ہم کمبائن کہہ سکتے ہیں بینکنگ سسٹم. تو ایک بینکنگ سسٹم کی ایک ٹاپ لیول اسٹرکچر ہمارے سامنے آئے گا, اور اس کے بعد ATM کلائنٹ سب سسٹم کا ایک اسٹرکچر ہمارے سامنے آئے گا, اور اسی طرح بینک سرور سب سسٹم کا ایک اسٹرکچر ہمارے پاس آئے گا. اسی طرح جب اگر آپ کسی اور سسٹم کو, کسی اور اپلیکیشن ڈومین کو کنسیڈر کر رہے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک سے زیادہ سب سسٹمس ہوں, کیونکہ ہم نے ایک ریزنیبلی ماڈریٹلی سائزڈ اپلیکیشن ڈومین کو کنسیڈر کیا ہے, اس لیے ہمارے سامنے اس وقت صرف 2 سب سسٹمز آئے ہیں. اگین بوتھ آف دیز سب سسٹمز have their own identity, have their own set of classes that operate within them. ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ATM کلائنٹ سب سسٹم ہے وہ ملٹیپل انسٹنسز کی صورت میں
اپلیکیشن ڈومین کے اندر آپریٹ کرتا ہے، جبکہ بینک سرور سب سسٹم بیسکلی اس کی ایک انسٹنس ہوتا ہے. اس کو ہم سنگلٹن بھی کہتے ہیں کہ اس کا ایک انسٹنس آپریٹ کرتا ہے، اور جو اے ٹی ایم کلائنٹ سب سسٹمس ہیں اس کے ملٹیپل سب سسٹمس جو ہیں وہ اس میں آپریٹ کرتے ہیں. آپ اسکرین پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جو بات ہم نے شروع میں کی تھی کہ ایک بینک کے کئی اے ٹی ایمس ہو سکتے ہیں، اب آپ یہ ریلیشن شپ دیکھ رہے ہیں جو ایک بینک اور اے ٹی ایم کے درمیان ہوتا ہے، یعنی کہ بینک ہیز مینی اے ٹی ایمس. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ایسوسیشن کا ریلیشن شپ یوز ہوا ہے، اور اس میں جو ہم نے اڈورنمنٹس لگائی ہیں وہ بھی آپ دیکھیں کہ ملٹیپلسٹی کی اڈورنمنٹ لگائی ہے. اس پکچر سے ایک ریلیشن شپ بننا شروع ہوا ہے، جو ریلیشن شپ ایگزسٹ کرتا تھا لیکن اس ریلیشن شپ کو ہم نے گرافکلی ڈسکرائب کرنا شروع کیا ہے ان دس ایگزامپل، اور آگے بھی ہم دیکھیں گے مختلف کلاسز کے آپس میں ریلیشن شپس ہیں. دس پکچر بیسکلی ڈپکٹس دیٹ اے بینک ہیز مینی اے ٹی ایمس. اب ہم وہ کلاسز کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ دیکھتے ہیں کہ این آپریٹر مینٹینز این اے ٹی ایم. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایسوسیشن کا ریلیشن شپ یوز ہوا ہے، اور ایک آپریٹر اور ایک اے ٹی ایم مشین کا جو ریلیشن شپ ہے وہی 1 to 1 ہے، یعنی کہ فار 1 اے ٹی ایم مشین یو نیڈ اونلی 1 آپریٹر ٹو مینٹین اٹ. اب آپ ذرا دیکھیں غور سے تو اس اے ٹی ایم کلاس کو ہم نے کمپوزیشن کا ریلیشن شپ شو کیا ہے، اور یہ ڈسکرائب کر رہا ہے کہ ایک اے ٹی ایم کے کئی حصے ہیں، یا این اے ٹی ایم کنسسٹس آف مینی ادر کلاسز سب پارٹس. اس میں ہم نے کارڈ ریڈر کو بھی لیا ہے، کیش ڈسپینسر کو بھی لیا ہے، اور ہم نے ریسیپٹ پرنٹر کو بھی لیا ہے، اور ہم نے اے ٹی ایم کسٹمر کو لیا ہے. جیسا کہ میں پہلے بتا رہا تھا آپ کو کہ جب ہمیں کسٹمر انٹرفیس کی ضرورت پڑی تھی کہ ہم نے ڈسپلے یونٹ اور کی بورڈ کو ایک اے ٹی ایم کسٹمر کے طور پہ ٹریٹ کیا ہے، تو اس کی انٹرفیس کے لیے ہمیں ایک کسٹمر انٹرفیس کلاس کی ضرورت ہے. لیکن اس کی جو فزیکل اسپیکٹس ہیں اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ہمیں اے ٹی ایم کسٹمر کلاس کی ضرورت ہے، جیسا کہ آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس ڈائیگرام میں بھی اے ٹی ایم اور اے ٹی ایم کسٹمر اینڈ اے ٹی ایم اور اے ٹی ایم کارڈ اینڈ اے ٹی ایم اینڈ کیش ڈسپینسر اینڈ فائنلی این اے ٹی ایم اینڈ ریسیٹ پرنٹر میں بھی 1 to 1 ریلیشن شپ ہے، یعنی کہ ہر اے ٹی ایم میں صرف ایک کارڈ ریڈر، ایک کیش ڈسپینسر، ایک ریسیٹ پرنٹر اور ایک اے ٹی ایم کسٹمر کی کلاس ہے. اب آپ ریلیشن شپ دیکھ رہے ہیں بٹوین دا کارڈ ریڈر کلاس اینڈ دی اے ٹی ایم کارڈ کلاس. A card reader reads one ATM card at one time, or this is basically an association relationship, a very simple relationship. A card reader can only read one ATM card. اس وقت آپ اسکرین کے اوپر کیش ڈسپینسر کلاس میں اور اے ٹی ایم کیش کلاس میں ریلیشن شپ دیکھ رہے ہیں. دس ریلیشن شپ از آلسو این ایسوسیشن ریلیشن شپ، اور اس میں بھی کیش ڈسپینسر کلاس اور اے ٹی ایم کیش کلاس میں 1 to 1 ریلیشن شپ ہے، اینڈ کیش ڈسپینسر کلاس از یوز ٹو ڈسپینس اے ٹی ایم کیش. Again, a very simple, very logical relationship, but nonetheless very important. اب ہم ریسیپٹ پرنٹر اور ریسیپٹ کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ بھی 1 to 1 ریلیشن شپ ہے. اور ریسیپٹ پرنٹر جو ہے وہ پرنٹ کرتی ہے ریسیپٹ کو. ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ریسیپٹ پرنٹر جو ہے وہ ایک وقت میں ایک ریسیپٹ پرنٹ کرتی ہے، اور یہی چیز ڈپکٹ ہوئی ریلیشن شپ میں اس ڈائیگرام میں. اس 1 to 1 ریلیشن شپ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ریسیپٹ پرنٹر صرف ایک ریسیپٹ پرنٹ کر سکتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک ریسیپٹ پرنٹ ہو سکتی ہے. اب آپ اکاؤنٹ کی 2 اسپیشلائز کلاسز ہمارے پاس تھیں، چیکنگ اکاؤنٹ اور سیونگز اکاؤنٹ. ان کے ساتھ ریلیشن شپ دیکھ رہے ہیں. obvious ریلیشن شپ ہے کہ ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ پیرنٹ کلاس ہے، جبکہ چیکنگ اکاؤنٹ اور سیونگز اکاؤنٹ کلاسز جو ہیں وہ سب کلاسز ہیں.
they are specialized classes, they are sub classes. اسی طرح آپ اب اے ٹی ایم ٹرانزیکشن کلاس کا ریلیشن شپ دیکھ رہے ہیں 4 اور کلاسز سے. یہ کون سی کلاسز ہیں؟ یہ ودرال ٹرانزیکشن کلاس ہے, کوئری ٹرانزیکشن کلاس ہے, ٹرانسفر ٹرانزیکشن کلاس ہے, اور اسی طرح پن ویلیڈیشن ٹرانزیکشن کلاس ہے. یہ چاروں ٹرانزیکشنز جو ہیں جو ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں وائل یوزنگ این اے ٹی ایم, ان کی جو کامن ایٹریبیوٹس ہیں, کامن بیہیویئر ہے, اس کو ہم اے ٹی ایم ٹرانزیکشن کلاس میں کیپچر کر لیتے ہیں, اور جو اس کی ویریشنز ہیں, یعنی کہ جو اس کی اسپیسیفک بیہیویئرز ہیں ود رسپیکٹ ٹو نمبر 1 withdrawal آف فنڈس, اس کو ہم withdrawal ٹرانزیکشن کلاس میں کیپچر کرتے ہیں. نمبر 2 query ٹرانزیکشن کے حوالے سے جو نیسیسری انفارمیشن ہے وہ ہم query ٹرانزیکشن کلاس میں کیپچر کرتے ہیں, اور جو ٹرانسفر ٹرانزیکشن کی کلاس ہے اس کی جو اسپیسیفک انفارمیشن ہے وہ ہم ٹرانسفر ٹرانزیکشن کلاس میں ماڈل کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ٹرانزیکشن بھی ہے جو کہ ان تینوں ٹرانزیکشنز کے اندر شامل ہے, اس کو کیے بغیر, یعنی کہ اس ٹرانزیکشن کو پرفارم کیے بغیر نہ ودرال ٹرانزیکشن کی کوئی ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو سکتی ہے, نہ ٹرانسفر ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو سکتی ہے, اور وہ ہے پن ویلیڈیشن ٹرانزیکشن. اور اس ٹرانزیکشن کو ماڈل کرنے کے لیے ہم نے ایک علیحدہ سے کلاس بنائی ہے جس کا نام پن ویلیڈیشن ٹرانزیکشن رکھا ہے. یہ ٹرانزیکشن یہ ایک ایسی فیسلٹی کو یا ایک ایسی سروس کو ماڈل کر رہی ہے جو کہ ڈائریکٹلی اے ٹی ایم کسٹمرز کے پاس اویلیبل نہیں ہے, لیکن یہ ایک ریکوزٹ ہے ان تینوں سروسز کا جو کہ ایک اے ٹی ایم اپنے کسٹمرز کو پرووائڈ کرتی ہے. اگین an ATM is primarily used by its customer to either withdraw funds from an account, number 2 to query an account, number 3 to transfer funds between two accounts without having to go to a bank. تو آج کی جو ڈسکشن کلاسز کے اوپر کی ہے اس کو ہم ایک دفعہ پھر ڈیٹیل سے سمرائز کرتے ہیں کہ یہ کلاسز کا ایٹریبیوٹس ایڈ کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے, کون سے ایٹریبیوٹس کلاسز میں ہونے چاہیے. ہم نے اپنی کنوینئنس کے لیے ان میتھڈز اور سروسز کو اس وقت چھوڑ دیا ہے, کیونکہ میتھڈز وہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, یعنی کہ کسی کلاس میں جو سروسز ہیں وہ میتھڈز کے تھرو ڈاکومنٹ کی جاتی ہیں. اصل جو چیز ہوتی ہے کسی کلاس کی وہ اس کا ڈیٹا ہوتا ہے جو کہ والیٹائل نہیں ہوتا. یوزلی ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جو کہ اس کلاس کی جو ریممبرنس ہے یا اس کلاس کا جو کیریکٹر ہے اس کو کیپچر کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے. اس لحاظ سے سب سے زیادہ امپورٹنس جو ہے وہ کلاس کے ڈیزائن میں ایٹریبیوٹس کو دینی چاہیے, اور سب سے پہلے ایٹریبیوٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. آلدو سم کلاس ڈیزائنرز تھنک کہ اگر وہ اس کے بیہیویئر کو بھی کیپچر کریں, پہلے ماڈل کریں, اور پھر اس کے اندر جو نیسیسری ایٹریبیوٹس ہیں وہ ماڈل کیے جا سکتے ہیں. لیکن یہ ایک پرسنل چوائس ہے. یوزولی آپ ایڈوائس یہی ہے کہ آپ ایک کلاس کو جب اسٹڈی کرنا شروع کریں اور آپ کے پاسبل کینڈیڈیٹ کے طور پر کلاسز نظر آنا شروع کریں اور ایک پول بننا شروع کر دیں کلاسز کا, تو اس میں آپ سب سے پہلے کلاسز کے ایٹریبیوٹس کو کیپچر کرنا شروع کریں, کیونکہ یہ ہی ایک اسٹرینتھ ہے بہت بڑی آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم کی کہ اٹ ماڈلز اینٹیز ان دا ریئل ورلڈ. اب اینٹیز جو ہوتی ہیں وہ بیسکلی کسی نہ کسی ڈیٹا کو, کسی نہ کسی ایٹریبیوٹ کو, کسی نہ کسی کیریکٹرسٹک کو کے اوپر بیس کر رہی ہوتی ہیں. سروسز جو ہیں یا میتھڈس جو ان کو ہم آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم میں کہتے ہیں, سروسز جو ہیں وہ اس ڈیٹا کی بیسس کے اوپر بنتی ہیں. تو جو اصل فاؤنڈیشن ہے وہ کسی کلاس کی یا کسی اینٹی کی یا کسی ایلیمنٹ کی, اس کی وہ ڈیٹا ہے جس کے اوپر بیس کر کے پھر وہ دوسروں کے لیے کوئی سروس پرووائڈ کر سکتی. یہ ایکسیپشن ہے جو ہم نے بات کی تھی الگورتھمک کلاسز کی. الگورتھمک کلاسز بیسکلی ایکسیپشنز ہوتی ہیں. ہر جگہ آپ کو الگورتھمک کلاسز نظر نہیں آتی. بیسکلی اینٹی کلاسز کے اوپر ریئل ورلڈ جو ہے یہ ماڈل ہو رہی ہوتی. مثلا
اس لیے کار کی کلاس آپ لے لیتے ہیں. تو کار ہے, اس کے کیریکٹرسٹکس ہیں. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ کار خراب ہے, اٹس ناٹ رننگ, لیکن اس کار کے خراب ہونے کی وجہ سے اس کی جو فنڈامنٹل کیریکٹرسٹکس ہیں وہ قائم رہتے ہیں, اس کا انجن قائم رہتا ہے, although it may not be providing the same services. تو میں نے مثال یہ اس لیے دی ہے کہ جو ایٹریبیوٹس ہیں they are the foundations of classes. ان کو بہت thoroughly analyze کرنا چاہیے کہ کون سے ایٹریبیوٹس ہم نے کس کلاس میں رکھنے ہیں. آپ نے جنرل کلاسز بھی دیکھی ہیں اس ماڈل میں جو ابھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا, اور اس میں اسپیشلائز کلاسز بھی دیکھی ہیں. آپ نے ہیز ریلیشن شپ یعنی کہ ہول پارٹ ریلیشن شپ بھی دیکھا ہے, یعنی کہ اے ٹی ایم جو ہے دیٹ از یوزنگ ہیز اے ریلیشن شپ ود اٹس ادر کنسٹیٹوئنٹ کلاسز, جس میں کیش ڈسپینسر بھی تھا, ریسیٹ پرنٹر بھی تھا, اور اسی طرح کارڈ ریڈر بھی تھا. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہم نے اے ٹی ایم کسٹمر کی ایک کلاس انٹروڈیوس کرائی انٹو این اے ٹی ایم وچ از ریپرزینٹنگ ٹو ہارڈ ویئر کلاسز, ہارڈ ویئر ڈیوائسز جو کہ کی بورڈ اور ڈسپلے یونٹ کی تھی. تو دس ریکوائرڈ تھنکنگ آن پارٹ آف دی کلاس ڈیزائنرز کہ انسٹیڈ آف ہیونگ ٹو ڈفرنٹ ڈیوائسز these two can be merged into one class and that can be called as an ATM customer class. اس میں بہت سارے فائدے ہیں تھے. اس میں فائدے یہ تھے کہ ہمیں مختلف جو میسیجز ہیں ان کو ہم نے میسیج کمیونیکیشن کو کم کر دیا, اور اگر آپ غور سے اے ٹی ایم کی آپریشنس کو دیکھیں تو جو اس کی کی بورڈ ہے وہ ڈسپلے یونٹ کے ساتھ ویری کلوزلی ٹائڈ اپ ہے. اور اب تو اے ٹی ایمز بعض آپ نے ایسی بھی یوز کی ہوں گی جو کہ اسکرین ٹچ سے ہی چلتی ہیں, اور اس لحاظ سے اس میں کی بورڈ کا اتنا کانسیپٹ بھی اویلیبل نہیں ہے. تو جب اس کلاس کو ڈیزائن کیا جا رہا تھا تو کلاس ڈیزائنرز نے بڑی انٹیلیجنس کے ساتھ ان دونوں کانسیپٹس کو ایک کلاس میں مرج کر دیا, اور ایک کلاس اننیسیسریلی ماڈل ہے اس کو کمپلیکسٹی سے بچا لیا. تو یہ بڑی ضروری ہے کہ جب بھی آپ کلاس ماڈلز بنائیں, نہ صرف یہ کہ آپ نے ان نیسیسری کلاسز نہیں بنانی, بلکہ یہ بھی کہ ایسے ماڈل بھی نہیں بنانے جس میں اینٹیٹیز کو آپ نے چھوڑ دیا ہو, یعنی کہ ماڈلنگ کو کمپلیٹ کرنا ہے. نہ اس میں ایسی کلاسز ہوں جن کی ضرورت نہ ہو, اور نہ ہی ایسی اینٹیٹیز کو چھوڑ دیا جائے جو کہ ریئل لائف میں ایگزسٹ کرتی ہیں, اس ایپلیکیشن ڈومین میں ایگزسٹ کرتی ہیں, اور ان کو آپ نے کسی وجہ سے ماڈل نہیں کیا. پھر اس طرح آپ نے ماڈلنگ میں جو مختلف کلاسز کے ریلیشن شپس ہیں ان کو اچھی طرح اسٹڈی کرنا ہے اور ان کو ڈسکرائب کرنا ہے ماڈل میں. اس سے آپ کے جو سافٹ ویئر کا جو ڈیزائنر ہے اس کو بہت ہیلپ ملے گی ان ڈیولپنگ اے سولوشن. اور اس سے ایک یہ بھی ہوگا کہ کلاسز کا جو آپس کا ریلیشن شپ ہے وہ کلیئر ہو جائے گا, اور اگر ریکوائرمنٹس کی میں کوئی ایمبیگوٹی ہے تو ان ماڈلس کی مدد سے وہ ایمبیگوٹی کم ہو جائے گی. اور یہی ہمارا بیسک مقصد ہے ماڈلس کو ڈیولپ کرنے کا, کہ جو نیچرل لینگویجز میں ریکوائرمنٹس اسٹیٹمنٹس ہیں وہاں اگر کوئی کنفیوژن ہے تو اس کنفیوژن کو ان ماڈلس کی مدد سے کم کیا جائے. تو ریکوائرمنٹس اسٹیٹمنٹس کو یہ کلیریفائی کرنے کے لیے, ان کے اندر اگر کوئی ایمبیگوٹی ہے اس کو ریموو کرنے کے لیے, اور اینٹیٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ماڈلنگ از اے گریٹ ٹول. آبجیکٹ اورینٹیڈ ماڈلنگ از ویری ہیلپ فل, لیکن اگین وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ ہم ڈیزائن انفورسمنٹ نہ کریں. We try to remain in the problem domain as much as possible, اور جو ماڈلنگ کا مقصد ہے ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کی ایکٹیویٹی کے دوران وہ انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کو ہم مینٹین رکھیں. تو آج ہم نے ڈسکس کی کیس اسٹڈی جو ہم کر رہے ہیں اس وقت, بینکنگ کیس اسٹڈی, پرٹیکولرلی اے ٹی ایم کے حوالے سے, اس کی مختلف کلاسز کو, ان کے آپس میں جو ریلیشن شپس ہیں ان کو, اور ان کے ایٹریبیوٹس کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح وہ منیمم سیٹ آف ایٹریبیوٹس میں کیا ہونے چاہیے.
اگلی کلاس میں بھی ہم اگلے لیکچر میں بھی ہم اسی کانسیپٹ کو آگے لے کر چلیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح ایک کمپلیٹ ماڈل ڈیولپ ہوتا ہے، یعنی کہ ہاؤ دیز کلاسز انٹریکٹ ود ایچ ادر، اور ان کے جو ریلیشن شپ ہیں ان میں مزید ہم ڈیولپمنٹ کریں. تو ٹل دین آئی ٹیک لیو آف یو اینڈ آئی سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر. تھینک یو.